جی کتاب ہے تقویۃ الایمان. ایمان کی طاقت بھی بڑھ رہی ہے کہ بس تقویۃ الایمان پڑھ ہی رہے ہیں. کہاں تک ہم نے چھوڑا تھا؟ حدیث کی سند لی اور 15-16 سال کی عمر میں فارغ التحصیل ہو گئے. سر سید احمد خان کے بیان کے مطابق جب یہ کہا جاتا ہے کہ سر سید احمد خان کے بیان کے مطابق تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ ابھی جملہ شروع ہی ہوا ہے تو لکھا ہوا ہے کہ سر سید احمد خان کے بیان کے مطابق. کیا مطلب؟ سر سید احمد خان نے جو ان کے بارے میں یہ جو بندہ ہے اس بندے کے بارے میں جو رائے دی ہے جو اطلاع دی ہے اس کے مطابق جو بیان کیا ہے جو وضاحت کی ہے کہ کس نے سر سید احمد خان نے کی کس کے بارے میں؟ اسماعیلی کے بارے میں، شاہ اسماعیل شہید کے بارے میں. سر سید احمد خان کے بیان کے مطابق ابتدا میں یعنی زندگی کے آغاز میں استغنا کا یہ عالم تھا. یہ کون سی زندگی کے آغاز میں؟ طالب علمی کی آغاز کے اندر استغنا کا یہ طالب علمی کا آغاز نہیں آپ کا ہوا ابھی کورس شروع کیا ہے اس وقت میں استغنا کا یہ عالم تھا. استغنا کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز میں بڑی وسعت ہونا، یاد کرنا تو کر ہی جانا. استغنا کسی چیز کی وسعت کے ساتھ غنا اندر کہ بہت زیادہ اس چیز کا وجود ہو. جیسے غنی ہونا نہیں کہتے، غنی کون ہوتا ہے؟ کسی چیز سے بے پرواہی. اس کا یہ عالم تھا کہ یاد ہی نہ رہتا تھا سبق کہاں سے شروع ہوگا. کبھی اصل مقام سے بعد کی عبارت شروع کر دیتے اور کبھی شروع سے شروع کرتے اور پڑھنا ہی شروع کر دیتے. سبق یہ والا ہے اور 2 پیج پیچھے سے ہی شروع کیا ہوا ہے، کبھی آگے سے شروع. مطلب اتنا وہ ازبر ہو چکا ہوتا، پڑھ پڑھ کے اتنا ازبر ہو چکا ہوتا کہ سبق کا پہلا حصہ بھی ساتھ ہی شامل کر دیتے، اگلا بھی کر دیتے. اتنا پڑھتے یاد ہی نہ رہتا تھا سبق کہاں سے شروع ہوگا. کبھی اصل مقام سے بعد کی عبارت شروع کر دیتے. شاہ عبد القادر رحمہ اللہ ٹوکتے تو جواب میں کہہ دیتے کہ مطلب آسان سمجھ کر نہیں پڑھا. جب شروع کا حصہ رہ جاتا نا تو کہتے کہ آسان سمجھ کر نہیں پڑھا، آتا وہ بھی ہوتا، ایسا نہیں کہ آتا نہیں تھا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ سبق کبھی کبھی تو شروع سے شروع کر دیتے نا اور کبھی آگے سے شروع کر دیتے. جب آگے سے شروع کر دیتے تو عبارت ٹوکتے کہ سبق تو آگے سے شروع کر دیا ہے. اب میں نے جب آپ کو دیا ہو یہاں سے پڑھنے کا اور آپ شروع درمیان سے کر دیں تو میں تو سمجھوں گی نا یہ پیراگراف آپ کو آتا ہی نہیں ہے. تو پھر وہ بتاتے کہ وہ آسان سا تھا تو اس لیے میں نے چھوڑ دیا ہے، ادروائز آتا وہ بھی ان کو ہوتا ہی تھا. استغنا کا یہ عالم تھا. شاہ عبد القادر متروکہ حصے میں سے کچھ پوچھتے. متروکہ کون سا حصہ ہوتا ہے؟ چھوڑا ہوا. ترک کرنا کیا ہوتا ہے؟ چھوڑنا. ترک سے مراد متروکہ. اب ٹیچر کون سا ایسے ہی مان لیتا ہے بات اسٹوڈنٹ کی. اسٹوڈنٹ کہہ دیتا ہے کہ میں نے آسانی کی وجہ سے نہیں پڑھا، وہ تو ایزی بہت تھا، تو ٹیچر چھوڑ دیتا ہے. ٹیچر پیچھے چھوڑے ہوئے حصے میں سے سوال کرتے تو پھر وہ جواب دیتے. جب متروکہ حصے میں سے چھوڑے ہوئے حصے میں سے کچھ پوچھتے تو شاہ شہید ایسی تقریر فرماتے کہ سب سن کر حیران رہ جاتے. وہ اتنا اچھا آتا ہوتا تھا لیکن صرف یہ کہ بس وہ آگے سے چل پڑتے کبھی پیچھے سے چل پڑتے. کبھی اصل مقام سے پیشتر یعنی پچھلا سبق وہاں سے آغاز کر دیتے. شاہ عبد القادر رحمہ اللہ متنبع فرماتے. متنبع کیا ہوتا ہے؟ متوجہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے تنبیہ کرنا. ٹھیک ہے ان کو ذرا احساس دلاتے. تو شاہ شہید رحمہ اللہ ایسے شبہات وارد کر دیتے، ایسے شبہات کئی قسم کے شک اس سبق میں واضح کر دیتے کہ فاضل استاد کو بھی ان کے جواب میں خاص توجہ مبذول کرنا پڑتی. بس اردو مشکل ہے نا، بات تو بڑی آسان ہے. ایسے شبہات ظاہر کر دیتے کہ فاضل بڑے استاد کو بھی ان کے جواب میں خاص توجہ دینی پڑتی. توجہ کہتے ہیں مرکوز کرنا، اس کے اوپر گاڑ دینا. خود سوچ سمجھ کے اس ٹیچر کو پتہ چلتا کہ اس میں سے یہ نقطہ اس نے نکالا ہے اور وہ درست ہوتا. اسی کی مثال ہے. اسی کے مطابق کہا جاتا ہے کہ جیسے کسی کا شاگرد جو ہے
وہ استاد سے بھی زیادہ جو ہے وہ لائق ہو، ایسا بھی تو ممکن ہے۔ اور ایسا کیسے ہوتا ہے؟ جب کوئی شاگرد زیادہ محنت اور زیادہ نہ بند کرے، زیادہ توجہ دے۔ آپ نے مثال سنی ہے افلاطون کی؟ افلاطون کا نام تو سنا ہوا ہے نا، اور پتہ ہے کوئی کہ افلاطون کتنی کمال کی چیز تھی۔ حضرت لقمان کے بارے میں کہا جاتا ہے، کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوتی ہیں، ان کی اوتھینٹسٹی تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اب لقمان جو تھے وہ بہت بڑے حکیم تھے اور علاج کرتے تھے۔ کسی کے دماغ میں، آپ کو پتہ ہے کن کھجورا جو ہوتا ہے، اس کو کن کھجورا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کان میں چلا جاتا ہے، اور کان سیدھا کہاں کو جاتا ہے؟ دماغ کو جاتا ہے۔ تو کان کھڑکی ہے، یہ رستہ ہے دماغ کا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اسی لیے رکھا ہے تاکہ کان سے جو بات سنے وہ سیدھی دماغ میں جائے۔ اب وہ کن کھجورا کسی کے دماغ میں چلا گیا، اور لقمان جو تھے انہوں نے، یہ افلاطون کا شاگرد تھا، اور ہر چیز میں افلاطون انٹرفیئر کرتے تھے، ہر چیز میں اپنا مشورہ، اپنی بات، اپنی رائے دیتے تھے۔ تو یہ اب بہت نازک، آپ کو اندازہ ہو ہی سکتا ہے کہ دماغ کا یہ حصہ کھولنا، اور یہ اس دور میں جب طب کوئی بغیر ایسی جدید آلات اور سائنس کچھ بھی نہیں تھا، یہ ساری بات لکھی ہوئی ملتی ہے۔ تو وہ جب اس کو کھول کے اوپر کھوپڑی کو انہوں نے یہ آپریٹ کرنا تھا۔ آج ذرا آپ جا کے دیکھیں جہاں آپریٹ کیے جاتے ہیں وہاں کتنی حفاظت، یہ جو ہوتی ہے نا، آکسیجن بھی بڑی احتیاط سے وہاں گزرتی ہے، باہر سے مٹی تک بھی روشنی، ہر چیز کا پرہیز کیا جاتا ہے۔ اب ان کو فکر تھی کہ افلاطون جو ہے کوئی نہ کوئی کیڑا کرے گا، کچھ تنگ کرے گا۔ وہ اکیلے کمرے میں گئے اور اس بندے کے دماغ کا آپریشن کر رہے تھے۔ اس افلاطون کو بھی چین نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ بھی دیکھوں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ طالب علم وقت سے اور ضرورت سے آگے گزر کر زیادہ درجے کا علم لینا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ہر چیز میں استاد کے ساتھ رہیں، اور علم ملتا بھی تبھی ہے۔ اب یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے، معاملہ بڑا نازک تھا۔ انہوں نے بڑی احتیاط کی اور کسی جگہ پر کھڑکی دروازہ کوئی بھی نہیں رہنے دیا جس کو لاک نہ کر لیا ہو، اور چلے گئے اور وہ آپریشن کرنے لگ گئے۔ اور افلاطون پتہ ہے کہاں بیٹھا تھا؟ روشن دان میں۔ وہ روشن دان سے اپنی آنکھیں گاڑ کے بیٹھا تھا، اور لقمان کو اس بات کی کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ آپریشن کر رہے تھے۔ کان کھجورا جس جگہ پر، جس وین کے اندر تھا، اس وین کے ساتھ وہ چپک گیا تھا۔ اب وہ جب اس کو نکالتے تھے چمٹی کے ساتھ، سمجھ لیں ٹیوزر سے نکال رہے ہیں، جب اس کو نکالتے اتنے باریک ریشے ہوتے ہیں مغز کے، آپ کبھی مغز کو دیکھیں تو ہاتھ سے ٹچ کرے تو پھیلتا جاتا ہے، وہ مغز کے ساتھ چپکا ہوا تھا کان کھجورا۔ اور اس کان کھجورے کو نکالنے کے لیے جب وہ چمٹی پہ ڈالتے اور وہ نکال کے لاتے، اس کی ٹانگوں کے ساتھ وہ وینز آ جاتی۔ ہر ممکن کوشش کر کے اگر وہ کان کھجورے کی کاٹ دیتے، مطلب اس کو کاٹ دیتے، وین نہ کٹے، تو وہ اس کے ذرات اندر رہ جاتے۔ اتنی دیر سے لگے ہوئے تھے، جب زیادہ ٹائم گزر گیا تو اوپر سے اس نے آواز دی کہ چمٹا گرم کر کے لگائیں کان کھجورے پر، وہ اپنی ٹانگیں چھوڑ دے گا، اور پھر وہ چھوڑے گا۔ کیا کمال کا نکتہ اس نے بتایا۔ افلاطون نے کہا کہ آپ اس کو چمٹے کو گرم کر کے لگائیں تو پھر وہ اپنی ٹانگیں ہی نہ چھوڑ رہا تھا، وہ مغز کے اندر وینز میں گاڑے ہوئے تھا۔ جب وہ نکالتے تھے تو وہ ساتھ کوئی نہ کوئی ریشہ آ جاتا یا اس طرح۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ چیزیں، یہ سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا کی ہوتی ہے۔ ایسے ہی آپ جس بھی کسی کا پڑھیں گے، یہ تو ہو گیا افلاطون کا اور لقمان کا معاملہ۔ آپ قائد اعظم کو دیکھ لیں، آپ علامہ اقبال کو دیکھ لیں، ان کے واقعات پڑھیں۔ وہ اپنے استادوں سے اگلی ٹرم کو پکڑتے تھے، آگے جاتے انہی سے الف ب پڑھتے تھے۔ الف ب انہوں نے پڑھائی ہوتی تھی، ایسا نہیں کہ وہ ان سے کوئی بہت اگلے درجے۔ لیکن اللہ تعالیٰ، اچھا یہ آتا کیسے ہے؟ بے شک یہ گاڈ گفٹیڈ ہے، یہ عقل گاڈ گفٹیڈ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہر چیز کو تیز کرنے والا ایک آلہ ہوتا ہے۔ چھری کیسے شارپ ہوتی ہے؟ کچھ دنوں بعد چھری کند ہو جاتی ہے نا، وہ شارپ کیسے ہوتی ہے؟ اس کا ایک آلہ ہے۔ اب جب وہ چھری تیز ہوتی ہے تو وہ آلے سے تیز ہو جاتی ہے، ہوتی آلے ہی سے تیز ہے، لیکن وہ اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ وہ آلے کو بھی کاٹ سکتی ہے۔ اگرچہ کرتا تیز کون ہے اس کو؟ آلہ۔ جو شاگرد اپنے استادوں سے
لے کے علم اس کی پریکٹس زیادہ کر لیتے ہیں. وہ زیادہ بار رگڑیں کمال پاتی ہے. ہر چیز اسی طرح ہے. وہ استاد سے زیادہ آگے جاتے ہیں اور ہمیشہ ایسے طالب علم ہی نام پیدا کرتے ہیں. اور ایسے طالب علم ہی پھر بہت آگے جاتے ہیں جو پریکٹس زیادہ کر لیتے ہیں. اسی طرح ان میں سے افلاطون تھا اور اس نے ایسا بہترین مشورہ دیا اور وہ کامیاب ہو گئے. اور کسی نقصان سے بندہ بھی بچ گیا اور ان کا آپریشن بھی کامیاب ہو گیا. اسی طرح اس درجے پر رہ کر کوشش کرنی چاہیے کہ آگے جائیں. یہ نہ کریں کہ بس ٹھیک ہے استاد نے جتنا پڑھایا وہ کافی نہیں ہوتا, اس سے اگلی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے.